پہلے جو آج خط لکھا گیا پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، اطہر آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. موقف ان کا یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن، غلط خبروں کی اور بیانیے کی بنیاد پر امریکی ممبران کانگریس انفلوئنس ہو گئے اس سے، اور انہوں نے ہمارے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر کیا. خطوط کی اہمیت تو سمبولک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اوبیسلی اراکین پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ ان کا آئینی اور جمہوری رائٹ ہے. جس طرح کانگریس کے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، یہ اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز اراکین پارلیمنٹ اتنے ویل انفارمڈ ہیں، جس میں سے آدھی پارلیمنٹ پچھلے 1 مہینے سے چھپی ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا، تو اگر وہ اتنے ویل انفارمڈ ہیں تو جو امریکی کانگریس کے لوگوں نے خط لکھا تو یقیناً تھوڑے بہت وہ بھی انفارمڈ ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ ان کو بھی پتہ. دوسرا پھر جو اس میں انہوں نے لکھا، یہ ایک چیز یہ حکومتی جو جماعتیں ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں، یا تو عمران خان طالبان خان ہے یا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ کبھی کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی اخبار میں کوئی کالم آ گیا ان کے حق میں، اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے یہ کہہ دیا، اب دوبارہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ تو جی طالبان ہے، اور خواتین جینڈر رائٹس کے بھی مخالف ہے، اس طرح کی ساری وہی نا، مطلب انتہا پسند ہے، وہ مذہبی رجت پسند ہے، اور پھر ادھر بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو یہودی فتنہ ہے. تو یہ ان کا بیانیہ بڑا کنفیوز ہے. باقی یہ ہے کہ 3 MNA ایکول ٹو 1 کانگریس کا بندہ، ان کے 62 نے لکھے تھے، ان کے تقریباً 160 نے لکھ دیے. تو یہ جس طریقے سے 172 اگر ایک میجورٹی بھی دکھا دیتے تو زیادہ میرے خیال سے وہی نا، مطلب کہ انہوں نے لکھا ان کا ٹھیک ہے، وہ یہ کوشچن اٹھا سکتے ہیں، پر یہ سارے کوشچنز حکومتی سطح پہ اٹھائیں نا، ان کو بتا دیں کہ، اور جو فورن آفس کے ذریعے. رانا صاحب یہ ویل انفارمڈ ہیں، اطہر صاحب کہتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی اس کا ایک اظہار بھی ایک طرح سے، اور ان کو obviously رائٹ بھی بنتا ہے، لیکن کچھ فیکچول ایک مسٹیک بھی ہے اس کے اندر، آپ اس کے اوپر ضرور تبصرہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں عمران از سرونگ پریزن ٹائم اوارڈڈ بائی دا کورٹ. تو خان صاحب تو انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی اگر فیکچول مسٹیکس نہ ہوتی تو ویسے یہ جواب ایک مؤثر جواب ہے، یا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ لکھا تو منسٹر کو ہے نا، اپنے پرائم منسٹر کو. جب ہمارا پرائم منسٹر لکھے گا تو پھر ہم فیکچولی، وہ اطہر صاحب کہہ رہے تھے نا ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی بڑے ویل انفارمڈ ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اپنے پریزیڈنٹ کو خط لکھا، اس کے اوپر جرنلسٹوں نے سوال بھی کیے ان سے، انہوں نے کہا یہ پاکستانی عدالتیں جانے، ان کا کام جانے. تو یہ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے بات کی، ہمارے بھی کی. اصل میں ہمارے لوگوں کی ظاہر ہے یہی ہے نا کہ پہلے تو برطانوی راج ہمارے ذہن سے نہیں نکل رہا کہ ہم محکوم تھے ان کے، گورے کے ساتھ ہم مروب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جب امریکی گورے کو بھی ساتھ لے آؤ اور ملا کے اور بات کر لو، تو وہ انہوں نے وہاں سے خط لکھوائے، یہاں سے ہم نے لکھ لیے، تو چلیں برابر کر لیں اب آپ اس بات کو کہ ادھر سے سینیٹر بھی ہیں اس کے اندر، تمام پارٹیوں کے حکومتی اتحاد کے، صرف MNAs نہیں ہے، لہٰذا وہ 172 کی بجائے آپ اس کو اس طرح رکھ لیں کہ دونوں ایوانوں نے ہمارے. ویسے عامر صاحب یہ آپ ہمیں رہنمائی بھی فرمائے گا، کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے اس کے میں جنہوں نے سائن کیا ان میں، یا پھر کوئی سابق وزیر خارجہ بلاول صاحب ہو یا ہنا ربانی کھر صاحب؟ نہیں، کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں ہے اس کے اندر، مطلب اس کی میرا خیال ہے انہوں نے جان بوجھ کی. یہ ایسی وجہ ہے جیسے آپ پرائیویٹ ممبر بل پیش کرتے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھاتے ہیں. اگر اس وقت مسئلہ تھا کہ بھئی شاید کوئی توہین عدالت لگنی ہے یا کوئی بات ہونی ہے تو وہ ہوگا کہ یہ تو پرائیویٹ ممبر بل ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں کسی حکومتی بندے کا تو سائن نہیں ہے، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں، حکومت میں شامل لوگ نہیں ہیں. خیر یہ ہمارے یہاں نا اصل میں ایک بن گئی ہے بات. آپ کو پتہ ہے نا ٹرمپ نے پہلے کہا تھا، جس سے بڑے سوالات آج PTI کی لوگوں نے امریکہ سے بڑی وہ چلائی ہوئی تھی چیزیں کہ جناب بس وہ ہم نے ان کی فیملی میں ان لاز میں سے لوگوں کو کھانا شانا دیا ہے، اور وہ ٹرمپ سے انہوں نے کہا کہ بس جیتتے ہی وہ بات کریں گے. ٹرمپ نے پہلے پتہ ہے نا آپ کو 2016 میں بھی بات کی تھی شکیل افریدی کی، تو ہم نے نواز شریف دور میں ایبسولوٹلی نوٹ کیا تھا، نہیں دیا تھا. تو اب وہ کیا توقع ہے جن لوگوں کی؟ وہ مشاہد صاحب زیادہ سودا بیچ رہے ہیں نا، جب وہ سینٹ کے ٹکٹ کے خواہاں تھے PMLN کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے بس ٹرمپ کی کال آئے گی اور بس ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا کہ بھائی ویسے وہ چائنا کا وہ تھنک ٹینک چلا رہے ہیں مشاہد صاحب، لیکن امیدیں ان کی بھی امریکہ سے وابستہ ہیں. تو اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی کہ پھر PTI ساری شروع ہوگی ہر طرف سے. یہ اچھا ہے، پلینگ وتھ گیلریز ہے اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں ہے. اب یہ میں واپس اس کے اوپر آپ پہ آؤں گی، جو امریکہ کے اوپر انحصار ہے، یہ بھی ہمارا آگے ایک موضوع ہے. شہزاد صاحب یہ PTI کی اسٹرینتھ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک لابنگ کرتے ہیں وہاں پر، ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے اور اس کا رد عمل بھی پاکستان کی طرف سے آتا ہے، یا یہ ایک ڈس انفارمیشن کا کیس بھی ہے؟ اس میں جس انداز میں حکومت یا یہ اراکین جو دستخط کر رہے ہیں اس خط پہ، کہتے ہیں جس انداز میں فیکچولی انکریکٹ بات کہی گئی اس سے جو ہے انفلوئنس ہو کے بات کہہ دی گئی. بہت شکریہ آپ صاحب. مجھے ڈر ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے اس خط پر وزیر اعظم شہباز شریف ان کو یہ جواب نہ دے دیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز،
کیونکہ جب وہ وزیر اعظم بننے والے تھے 2022 میں، اس سے 1-2 روز پہلے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ ایک طرف عمران خان یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں امریکہ پہ سازش کا، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اس کے بغیر ہم کولیپس کر جائیں گے. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ یہ دونوں ایکسٹریم ویوز نہیں ہو سکتے، اس طرح ڈپلومیسی یا تعلقات نہیں بن سکتے دونوں ایکسٹریم پوزیشنز کے ساتھ. تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جواب نہ مل جائے پارلیمنٹیرینز کو کہ کہاں آپ پنگا لینے جا رہے ہیں، آپ ان کے 60 کانگریس مین سے آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ نہ کریں وزیر اعظم صاحب. لیکن دیکھیں اس خط میں 2 باتیں تھیں جو کانگریس مین کا خط تھا. اس میں ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو کرٹیل کرنے میں امریکہ یا صدر اپنے جو ہے وہ کردار ادا کریں. دیکھیں جس جگہ پہ بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں دوسری کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، یوکرین ہو، فلسطین ہو یا کئی اور ممالک ہو. ابھی برطانیہ میں جب ہم نے دیکھا تھا، جب یہ مسلم وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا تھا، تو یہاں سے پارلیمنٹیرینز اس میں بات کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو دوسرا ایک پہلو تھا جو ان کے خط کا جو پریزیڈنٹ بائیڈن کو لکھا گیا، اس میں یہ تھا کہ سیکیور ریلیز آف پولیٹیکل پرزنرز انکلوڈنگ عمران خان. میرے خیال سے یہ ہونا نہیں چاہیے. نہ تو امریکہ یہ کر سکتا ہے، نہ ان کو کرنا چاہیے، نہ ہمارے ہاں جو یہ پی ٹی آئی والے امید لگا کے بیٹھے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے تو وہ عمران خان کو ریلیز کروائیں گے. دیکھیں سیاسی کیسز بنے ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ پاکستان میں سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. پاکستان میں جو قانون ہے، عدالتیں اس کے ذریعے ہونے چاہیے. ہم کسی سے یہ مدد مانگیں گے کہ آپ پاکستان کے معاملات میں آ کے دخل اندازی کریں تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے نواز شریف صاحب کو جو ہے کچھ ممالک کی اشورٹی پہ ان کو باہر لے کے چلے گئے. ابھی پی ٹی آئی خود الزام لگا رہی تھی کہ بائیڈن حکومت نے ہمیں گرایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے خط لکھ کے. تو اب آپ اس کو کہہ رہے تھے وہ سازش ہے، وہ مداخلت ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ آ کے عمران خان کو یہاں پہ پریزیڈنٹ سے نکال دے، وہ سیکیور کر لے عمران خان کو. نہ یہ توقعات ہونی چاہیے، نہ امریکہ کو اس حد تک مداخلت کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جہاں تک وائلیشنز کی بات ہے، ہیومن رائٹ وائلیشنز کی، اس پہ جیسے میں نے کہا ہم بھی بات کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز دوسرے ممالک کے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. جو آج خط میں شروع میں یہ لکھا گیا ہے نا، ایک تو جو پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی سیاسی تاریخ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بالکل جو کیا ہے وہ درست ہے. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان ایکوریٹ کامنٹری کی گئی ہے جو ہیومن رائٹ ابیوزز ہے اس پر. یہ کون سی ان ایکوریٹ کامنٹری ہے ذرا بتائیے گا. کیا یہاں پہ جو اسٹیٹ جبر ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ 2 دن پہلے پی ٹی آئی کی جو ایک لیڈر ہے ان کی خاتون نے جو آ کے پریس کانفرنس کی اپنے 11 مہینے کے بچے کے حوالے سے انہوں نے بتایا، یا اس طرح کی بے مثال چیزیں، کیا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ تو پارلیمنٹیرینز کو تھوڑی سی آنیسٹی کے ساتھ اس بات پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. جہاں وہ پی ٹی آئی کی غلط سیاست کو کال آؤٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو ریاستی جبر ہے اس کی انتہا کتنی بڑھ چکی ہے. ورنہ تو پھر آپ جھوٹ بولنا چاہیں تو پھر کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. جہاں آپ کہتے ہیں عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، وہاں پھر آپ بھی بول دیں جو 2 جھوٹ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ بات ڈس انفارمیشن کی بیس سے اس کو بنایا گیا ہے یہ تمام خط کو. تو ایک اور چیز بھی ہے جس کا میں ضرور یہاں پہ اس خط کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گی. مسٹیریس ممبر نیشنل اسمبلی ایک لگ رہی ہیں یہاں پر، وجیہہ قمر، کیونکہ ان کا 2 دفعہ نام ہے اور سگنیچر انٹائرلی مختلف ہیں. وجیہہ قمر صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس وقت پی ٹی آئی کی منحرف رکن تھیں، اب مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں. اس خط کو اگر ہم دیکھیں تو 160 ممبران کے دستخط تو ہیں، لیکن ان کے نام سے جو آپ ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹ ہوا 2 دفعہ ان کا نام سائن ہوا ہے اور انٹائرلی ڈیفرنٹ سگنیچر ہے اس کے نیچے. تو کیونکہ یہ بات مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ڈس انفارمیشن کو بنیاد بنا کر یہ خط لکھا گیا ہے. سو اب جو اطہر صاحب بات کر رہے تھے، شہزاد صاحب بھی، جو لطیف کھوسہ صاحب بات کرتے ہیں وہ بالکل ڈائریکٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے 100% یقین ہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو ہمارے لیے حالات بدلیں گے. آپ جانتے ہیں انٹرنیشنلی کس طریقے سے پالیسیز چلتی ہیں ممالک کی، تو یہ درست ہے ان کی جو امید ہے، یہ سارا ایک اثر ہے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، اس کے بعد ذرا مزاج تبدیل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، اعتماد بحال ہوا ہے. دیکھیں ایک تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کسی ممبر نے 2 دفعہ دستخط کیے ہیں، تو میرے خیال میں شاید ان کے تحفظات زیادہ ہوں گے تو انہوں نے اس کو ری انفورس ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت میں بھی کافی تحفظات زیادہ ہوں گے. یہ کہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائے گا. یہ ضرور ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی وہاں پہ جب پالیسی چینج ہوتی ہے تو پاکستان کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ انٹرنیشنلی لوگوں سے بات کریں، عالمی میڈیا میں لوگوں سے بات کریں، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے اوپر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی ویٹ کر رہا ہے کہ امریکی انتخابات کا کیا نتیجہ نکلے گا، اسرائیل بھی یہ ویٹ کر رہا ہے کہ امریکی انتخابات کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس لیے کہ ٹرمپ کیا اس حد تک جائے گا
जाएगा जिस हद तक डेमोक्रेट्स जा रहे हैं। तो अमेरिका एक किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उसका एक किरदार है आलमी सतह पे। दूसरी बात यह है कि क्या इस वक्त ट्रंप आ गए तो वो इमरान खान सबको छुड़वा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि वो आते साथ फ़ोन करेंगे कि इमरान खान को छोड़ दो। लेकिन जिस किस्म की चीज़ों की ऊपर अमेरिका ने उतनी ज़्यादा तनकीद नहीं की, अगर अमेरिकी कांग्रेस के 360 से ज़्यादा लोग जो है एक करारदाद पास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रौंदा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वजूहात तो हैं। लेकिन बाइडन इंतजामिया ने उसके ऊपर ज्यादा कोई लाभकुशाई नहीं की। बाइडन इंतजामिया ने ज्यादा उसके ऊपर उस तरह जो कि उनकी एक पॉलिसी का उसको हम करार दे सकते हैं, जो उनकी पीटीआई हुकूमत के दौर में एक पॉलिसी रही वही बरकरार रही है। मतलब कि पीटीआई के साथ तो ज्यादा उनका ज्यादा ताल्लुक भी बेहतर नहीं था। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस वक्त डेमोक्रेट वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी, जिसे आप कह सकते हैं कि पीटीआई या एंटी पीटीआई ना भी कहें तो वो उस तरह उनके हक में उस तरह नहीं बोलेंगे, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनको बहुत सारा वो लिवरेज भी दे देते हैं, उस तरह बात नहीं करते। लेकिन अगर ट्रंप की इंतजामिया आती है तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी वो मूड चेंज देखेंगे और हो सकता है कि वो कोई बात करें। और पाकिस्तान जिस तरह अभी शहजाद साहब ने फरमाया कि जहां पे आपकी क़यादत का मेयार ये हो कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और वेंटिलेटर पे हम बैठे हुए हैं, तो वहां पे अमेरिका से कॉल की जरूरत नहीं है, वहां मिस कॉल ही बहुत होती है।